اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات سامعین کرام، بزرگوں اور دوستو، اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جب کسی گھر کے بڑے کے پاس اور گھر کے بڑے کی نظر میں کوئی قیمتی سرمایہ ہوتا ہے تو وہ اپنی اولاد کو اس عظیم سرمایے کے سلسلے میں آنے والے خطرات سے پہلے ہی آگاہ کرتا ہے، تاکہ میری اولاد اور میرے بعد میں آنے والے جو بھی ہیں وہ اس عظیم سرمایے کی ہر اعتبار سے کیا کریں؟ حفاظت. اب حفاظت کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس سرمایے کو کسی محفوظ جگہ رکھوایا جاتا ہے، اور دوسری حفاظت کا سامان یہ ہوتا ہے کہ باہر سے پہرے دار بٹھلائے جاتے ہیں اور چوکنا، اور وہ گھر کا بڑا چاہے والد ہوں یا کوئی اور ہوں وہ مختلف انداز سے اپنی اولاد اور آنے والوں کو آگاہ کر کے رکھتا ہے. امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی شان کے بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر، امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ یہ بھی ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت سارے آنے والے خطرات سے پہلے ہی آگاہ کر دیا. حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی پیغمبر کریم علیہ السلام کا عظیم الشان سپاہی ہے، اور ہر امتی کو امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی کا وہ کردار نبھانا پڑے گا جو کردار نبھایا اس امت کے افضل ترین فرد سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت جب آپ نے وہ عظیم الشان جملہ جو تاریخ نے محفوظ فرمایا کہ اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا میرے ہوتے ہوئے دین کے اندر کوئی کمی کی جائے گی؟ یعنی ہرگز نہیں. تو جب تک امت مسلمہ کا، امام الانبیاء کا، حضرت محمد عربی علیہ السلام کی امت کا کوئی ایک سپاہی، چاہے بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، عالم ہو، غیر عالم ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہم ہر کوئی چیز برداشت کر سکتے ہیں، لیکن امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہم پر ذمہ داریاں ڈالی گئی اور جو سپاہیانہ حیثیت ہم کو امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کے امتی ہونے کی حیثیت سے عطا کی گئی، ہم اس سپاہیانہ حیثیت میں کسی بھی اعتبار سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہر ایک اس بات کے لیے عہد کر لے، ہم اپنی جانوں کی بازی لگا سکتے ہیں، ہم اپنے اہل و عیال کو قربان کر سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی کے عظیم سرمایہ کو قربان کر سکتے ہیں، لیکن امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت والے تاج کی طرف جو کوئی ناپاک انگلی اٹھائے گا ہماری جانیں چلی جائیں گی، لیکن ہم ان کے اس ناپاک گندے مشن کو انشاءاللہ کامیاب ہونے نہیں دیں گے. آپ نے فرمایا سیکون بادی، ان قریب ہوگا، چنانچہ ان قریب شروع ہو گیا. امام الانبیاء حضرت محمد علیہ السلام کے مبارک زمانے سے ہی اس پیشن گوئی کے ظاہر ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا. مسیلمہ کذاب، اسود عنسی اور دوسرے کذابین آنا شروع ہو گئے. تو سیکون بادی
सलासून कज़्ज़ाबून, बहुत सारी पेशन गोइयां हैं। क्या फरमाया? सायकूनु, अनकरीब आएंगे, अनकरीब होंगे, बादी, मेरे बाद, सलासून कज़्ज़ाबून, 30 बदतरीन झूठे, बदतरीन दज्जाल। है तो ये खबर, लेकिन इसमें इंशा है, इसमें हुक्म है कि ए मेरे उम्मतियों और ए मेरे उस दीन के सिपाहियों, जिस दीन को तुम तक पहुंचाने के लिए ताइफ के मैदान में, ताइफ के बाजारों में मेरा मुकद्दस खून बहाया गया, अनकरीब 30 कज़्ज़ाब आएंगे। क्या मतलब? यानी जो आएंगे, तुमको हुक्म दिया जा रहा है कि सबसे पहली जिम्मेदारी और सबसे पहला काम तुम्हारे जिम्मे यह होगा कि एक, उसको अपनी जात के एतबार से उनको दज्जाल समझो, कज़्ज़ाब समझो, और उम्मत के सामने उनकी दज्जालियत, उनकी कज़्ज़ाबियत को इस अंदाज से ज़ाहिर अया कर दो कि वो अगर बज़ाहिर आसमान जमीन को मिलाकर भी देखें, जब भी उनकी दज्जालियत, उनकी कज़्ज़ाबियत के जो तुम्हारे अंदर यकीन है, उस यकीन के अंदर कोई कमी ना आने पाए। चुनाचे इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम के उम्मत के सिपाहियों ने अपनी जिंदगियों को इस चीज के लिए वक्फ कर लिया। अभी आप सुन रहे थे बहुत से उलमा के वाक़ियात, लेकिन एक गुजारिश ज़िम्नन अर्ज करूंगा, ये जो हमारे अकाबरीन हैं, हमारे असलाफ हैं, मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के अंदर उनकी अपनी हैसियत है, उनका अपना एक मकाम, लेकिन जरा हम सब समझ लें कि हमारे असलाफ, चाहे वो मौला सनाउल्लाह साहब अन्नसरी अलैहि रहमा हूं, चाहे वो शाह अताउल्लाह शाह बुखारी अलैहि रहमा हूं, चाहे वो अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी अलैहि रहमा हूं, और बहुत सारे अकाबरीन असलाफ, उन्होंने हमेशा उम्मत को बुनियादी अकायद की तरफ और बुनियादी चीजों की तरफ उनकी निशानदेही की। कभी उन्होंने उम्मत मुस्लिमा को फुरूई मसाइल के अंदर उलझाने के लिए न अपने कीमती औकात को तबाह बर्बाद किया और न उम्मत के औकात को बर्बाद किया। ये हम सब के लिए एक अहम तरीन सबक है कि हम मुश्तरका तौर पर जो हमारे मुश्तरका दुश्मन हैं उनकी फिक्र करें और उम्मत को फुरूई और इख्तिलाफी मसाइल में उलझाकर खुदा न खास्ता हम कहीं उस आयत के मिस्दाक न बन जाएं जिसमें कुरान मुकद्दस ने फरमाया कि वला तकूनू कल्लज़ीना तफर्रकू वख्तलफू मिन बादि मा जाअहुमुल बय्यिनात, उन लोगों की तरह मत हो जाओ जिन्होंने तफर्रुका पैदा कर लिया और उम्मत को इंतशार का शिकार कर लिया। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, ये दीन के सिपाही आए, आज भी आप देखें हजारों की तादाद में। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह का एक मकूला सुनहरे अल्फाज से लिखे जाने के काबिल है, जिसमें फरमाया और लिखा गया है कि हम पर यह बात वाज़ह हो चुकी है कि गली का कुत्ता हमसे बेहतर है अगर हमारे जरिए से खत्म नबुव्वत के अजीम अकीदे की हिफाजत न हो सके। तो क्या फरमाया? सलासून सयकून बादी सलासून कज़्ज़ाबून, अन करीब मेरे बाद कितने झूठे आएंगे? 30 झूठे। है ये पेशन गोई, है ये खबर, लेकिन इसमें हुक्म है कि मेरे उम्मतियों वो कोई भी करतब दिखलावे, कोई भी खिलाफी खर की आदत चीज दिखलावे, कभी उनसे मरूब न हो जाना, बल्कि उन्हें हमेशा झूठा समझना और उन्हें झूठा साबित करने के लिए अपनी हर तरह की सलाहियतों को बरोज़गार लाकर उम्मत को उनकी दज्जालियत और उनकी कज़्ज़ाबियत से आगाह करते हैं। चुनांचे हमेशा से हमारे असलाफ, हमारे अकाबरीन इस सिलसिले में मुख्तला बनकर आगे बढ़े। आज भी एशिया की अज़ीमुश्शान यूनिवर्सिटी दारुल उलूम देवबंद के अंदर जहां बहुत सारे शोबे हैं, वहां एक अज़ीमुश्शान शोबा है कुल हिंद तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत।
جس کے لیے باضابطہ طور وہاں مستقل عملہ موجود ہے، اور صرف ملک نہیں بلکہ بہت سارے ممالک سے آنے والے خوش نصیب خوش بخت انسانوں کو اس بات کے لیے تیار کیا جا ہے اور اس بات کی تربیت دی جاتی ہے کہ اس تربیت کے بعد انہیں مرزا کی کذابیت، مرزا کی دجالیت اور ان کے چیلوں چماٹوں کے کفر و ارتداد کو عوام الناس کے سامنے ظاہر کرنے میں اور ثابت کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم ارادہ کریں گے کہ بظاہر بات ہے ایک آدمی اس کی حیثیت تو سپاہیانہ ہو اور ہو وہ خالی ہاتھ، تو کس نام کا سپاہی؟ ہم امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کے سپاہی ہیں، اور ہماری ذمہ داریوں میں سے امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کے اس ختم نبوت کے تاج کی حفاظت اہم ترین ذمہ داری ہے، جو ختم نبوت کا تاج امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کی اہم ترین خصوصیت ہے۔ لیکن سپاہی خالی ہاتھ نہیں بنا کرتا، اس کے لیے ضرورت ہے ہمارے پڑھے لکھے نوجوان، خصوصاً چاہے وہ دینی تعلیم سے آراستہ ہوں، ان کی تو ذمہ داری ہے ہی، لیکن ہمارے نوجوان، ہمارے جو زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے برادران ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کتابوں کو حاصل کریں اور ان کا گہرائی کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ ان کا مطالعہ کریں، اور اپنے آپ کو اس ہتھیار سے آراستہ کریں جو اس دجال اور اس دجالی فتنے کے مقابلے میں جس ہتھیار کی قدم قدم پر ہمیں ضرورت پڑے گی۔ میں امید رکھوں گا سارے حضرات سے اور خصوصاً پڑھے لکھے نوجوانوں سے کہ انشاءاللہ یہاں سے جانے کے بعد وہ پہلی فرصت میں دارالعلوم دیوبند اور دیگر دینی اداروں اور دیگر علماء کی اس سلسلے کی تصنیفات کو حاصل کریں اور بغور یکسوئی کے ساتھ ان کے مطالعے کا سلسلہ شروع کریں۔ میں امید رکھوں گا نا انشاءاللہ، میں اس سلسلے میں انشاءاللہ پر امید رہوں گا کہ ہمارے سارے نوجوان دوست، سارے بزرگ، سارے چھوٹے بڑے بس آج ہی یہاں سے فارغ ہونے کے بعد اور یہ سمجھ کر، سپاہی تو ہیں ہی، لیکن ایک ہے سپاہی ہونا اور ایک ہے اپنے آپ کو سپاہی سمجھ کر سپاہی ثابت کرنا۔ سپاہی ہم اس دن سے بنے ہیں جب ہم نے زبانوں سے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر کلمہ گو امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام اور آپ کے لائے ہوئے دین کا سپاہی ہے، لیکن ہم ارادہ کریں گے ہم سپاہی صرف ہوں گے نہیں بلکہ ہم اپنے آپ کو سپاہی سمجھ کر آج کے بعد دین کے معاملے میں انشاءاللہ سپاہیانہ کردار ادا کریں گے۔ بزرگوں اور دوستو، جب آپ، اور بلکہ میری تو ان سے بھی گزارش جو اس دجال اور اس کذاب کے مکر فریب میں آ چکے ہیں، اگر وہ یہاں موجود ہوں یا ان تک خبر پہنچانے والے موجود ہوں، میری ان سے عاجزانہ درخواست ہے، اللہ کا واسطہ دے کر میں ان سے گزارش کرتا ہوں وہ جائیں اور ضرور ہمارے علماء کی کتابوں کا مطالعہ کر کے ان میں جو حوالہ جات درج ہیں ان حوالہ جات کو اس دجال اور کذاب کی کتابوں میں تلاش کریں۔ ایک موقع پر الحمدللہ کشمیر کے اندر جو تحفظ ختم نبوت جموں و کشمیر، جو کل ہند تحفظ ختم نبوت جس کا مرکز دارالعلوم دیوبند ہے، اس کا اہم ترین شعبہ ہے، الحمدللہ کئی سال سے یہاں ہمارے علماء اس سلسلے میں بہت کام کر رہے ہیں، اللہ استقام۔ الحمدللہ بہت سارے مرزائی جب ان کو حقیقت سے آگاہ کیا گیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ انہوں نے مرزائیت کے اس بدترین گندگی کے مجموعے سے توبہ کی اور کل الحمدللہ وہ اسلام کے قلعے میں پھر سے داخل ہو گئے۔ کل ہی کی بات ہے، ہمارا مشورہ چل رہا تھا امتحان کے سلسلے میں، تو بدرواہ سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ہمارے استاد کے ساتھ آیا اور الحمدللہ ثم الحمدللہ انہوں نے مرزا کی اس دجالیت اور کذابیت سے توبہ کر کے آج سر نو اسلام قبول کیا۔
تو بہرحال کئی سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. یہاں ایک علاقہ ہے ہاری پاری ترال کے علاقے میں جو مرزائیوں کا گڑھ ہے. اس مرزائیوں کے گھر میں الحمدللہ ثم الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کے سے فیض پانے والے فضلاء اور علماء نے بہت کام کیا اور ہر سال وہاں تحفظ ختم نبوت کا جلسہ ہوتا رہا. وہاں سارے یہ لوگ موجود تھے. میری جب بات کرنے کا مجھے موقع ملا میں نے اور باتوں کے علاوہ یہ کہہ دیا کہ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلام کو اپنا دین سمجھتے ہیں. قرآن ہماری کتاب ہے. امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام ہمارے پیغمبر اور خاتم النبیین ہیں. اگر ہم سے کوئی اسلام کی بنیادی کتاب قرآن مقدس کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہمیں قرآن مقدس کا ایک تحفہ دے دو اور ہے وہ غیر مسلم، میں نے کہا الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمان گناہگار ہونے کے باوجود اپنے پیٹ پر پتھر باندھے گا، اپنی بیوی بچوں کو ایک وقت بھوکا سلائے گا اور بھوک برداشت کر کے قرآن مقدس کا نسخہ لے کر ایک غیر مسلم کو پیش کرنے میں اپنی عظیم سعادت سمجھے گا. پھر میں نے مرزائیوں سے کہا مرزائیوں اگر تم یہ سب سمجھتے ہو کہ تمہارا مرزا وہ کذاب و دجال وہ ایک صحیح انسان بھی تھا اور تم اس کو سچا سمجھتے ہو تو ذرا ان گمراہ کرنے والے پیشواؤں سے کہہ دو تمہاری مرزائیت کی جو بنیادی کتابیں ہیں حقیقت الوحی ہے، تبلیغ رسالت اور بہت ساری کتابوں کو اس وقت میں نے نام لیا. میں نے کہا اگر تم سچے ہو اور تمہارے یہ گمراہ کرنے والے سچے ہیں ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مرزا کی لکھی ہوئی جو بنیادی کتابیں ہیں ہم تم سے مفت نہیں مانگتے بلکہ ہمارا دعویٰ ہے ان کتابوں کی جو قیمت ہوگی ہم اس پر تمہیں کنسیشن نہیں مانگیں گے بلکہ جو عمومی بازار کے اندر قیمت ہوگی ہم اس سے زیادہ قیمت دینے کو تیار ہیں. لاؤ 10 نسخے اپنی بنیادی کتابوں کے ہمیں فراہم کر دو. اور ساتھ ساتھ میں نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں تمہارے یہ گرو گھنٹر اور تم کو یہ گمراہ کرنے والے ہرگز ہمت نہیں کریں گے کہ اپنی ان اصلی کتابوں کو ظاہر کریں، کیونکہ اگر انہوں نے اپنی ان اصلی بنیادی کتابوں کو ظاہر کر لیا تو امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے جو یہ پیشن گوئی فرمائی سیکون بعدی ثلاثون کذابون، تمہارے ان گمراہ کرنے والوں کو معلوم ہوگا اس مردہ دجال اور کذاب کی دجالیت اور اس کی کذابیت پر ایک اور مہر لگ جائے گی. میں نے کہا وہ جو مشہور ہے نا بلی کا پاخانہ، بلی اپنے پاخانے کو ظاہر نہیں فوراً کیا کرتی ہے چھپاتی ہے، یہی معاملہ ان میں. اور اب بھی میں الحمدللہ چیلنج دیتا ہوں کہ ان کی جو بنیادی کتابیں ہیں جن میں حقیقت الوحی اور ایک اور کتاب ہے روحانی خزائن جو ان کی بہت ساری کتابوں کو ذرا مانگ میں کسی کذاب دجال سے اگر اس کی قیمت 5000 ہے میں 7000 پر ان دجالوں سے حقیقت الوحی کے اگر اس کی 1000 قیمت ہے حقیقت الوحی کے میں 25 نسخوں کا خریدار ہوں. اگر اس کی قیمت 1000 ہے تو میں فی کتاب کے اندر کی قیمت 1200 دینے کو تیار اور 25 نسخے مجھے چاہیے. کرو ان دجالوں کذابوں سے. اور میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ اس کی جرات کریں گے ہی نہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے اگر ان کی اصلی کتابیں ظاہر ہو گئی تو جو لوگ ہمارے دام و فریب میں آ گئے ہیں وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی. وہ مشہور ہے نا کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے یہ جو عام طور کی کتابیں کرتے ہیں نا تقسیم بعض مرتبہ ختم نبوت کے عقیدے کا بھی اقرار کرتے ہیں. یہ ہاتھی کے دانت کون سے والے دکھلانے والے کھانے والے نہیں. جب کوئی ان دکھلانے والے دانتوں کے فریب میں آ گیا اب پھر کھانے والے ہاتھ اپنا کام شروع کرتے ہیں.
दिखलाने वाले दांत हर जगह नजर आए और बाल बड़े बड़े खुशनुमा नजर आएंगे, और इसके दलाइल की और जरूरत ही नहीं। ये समझ लो ना, इस्लाम का मरकज कहां है? इस्लाम का आगाज कहां हुआ से हुआ? मक्का और मदीना से। लेकिन इस्लाम की दुश्मनियत का के जो मराकिज हैं, उन्हीं मराकिज को इन्होंने जाई पनाह बनाया, और उन जगहों पर इनको पनाह मिलना इस बात के अहम तरीन दलील है कि ये इस्लाम के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ इस्लाम दुश्मन कुव्वतों के आलाए कार बनकर काम करते हैं। बहरहाल मैं दूर पहुंच गया। मैं अर्ज कर रहा था, इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम ने सबसे पहली बात क्या इरशाद फरमाई? सयकूनु बादी सलासूना कज़्ज़ाबून। है ये एक खबर, लेकिन इसके अंदर हुक्म है कि मेरे उम्मतियों खुद भी उनको कज़्ज़ाब समझ लो, और उनकी कज़्ज़ाबियत को हर उम्मती पर जाहिर करने के लिए सिपाहियाना किरदार अदा करो। और उसके बाद क्या फरमाया? कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबी। हर एक का उनमें से दावा होगा कि वो क्या है? नबी। हर एक का दावा होगा। अब आप कहेंगे कि मियां मिर्जाई के दो टोले हैं, एक टोला है कादियानियों के नाम से, और एक टोला है लाहौरियों के नाम से। ये कादियानी टोला और लाहौरी टोला, ये दो टोलों में कैसे तकसीम हो गए? असल मसला, जब मिर्जा कादियानी के नापाक वजूद से इस सरजमीन को पाक किया गया, उसके बाद जब खिलाफत का मसला उठा, खिलाफत के दावेदारों में से एक दावेदार था मोहम्मद अली लाहौरी, और दूसरा था मिर्जा बशीरुद्दीन। उनके फौरन बाद या एक पुश्त के बाद उनका जो लड़ाई झगड़े वाला मामला शुरू हो गया, और दरअसल ये लड़ाई किसकी थी? कुर्सी की लड़ाई। अब जब मिर्जा की औलाद के अंदर मिर्जा की ये नापाक खिलाफत मुंतकिल हो गई, लाहौरी के दिल के अंदर इनाद और दुश्मनी की आग भड़की। उसने कुछ इख्तिलाफ शुरू कर लिया, और मिर्जा कादियानी को नबी मानने के बजाय मिर्जा कादियानी को मुजद्दिद मानने का दावा शुरू कर लिया। लेकिन याद रखें, यह लड़ाई कुर्सी की लड़ाई है। चुनांचे जब हम लाहौरी की इस झगड़े से पहले की तहरीरात को देखेंगे, वहां कादियानी ग्रुप और लाहौरी ग्रुप जो एक ही था, उन दोनों का अकीदा एक था। बाद में जो उन्होंने लाहौरियों ने कादियानी की नबुव्वत के बजाय उसकी मुजद्दिदियत की बात कहने लगी, यह कुर्सी वाली लड़ाई है। और याद रखें, मुजद्दिद तो दूर की बात, यह ऐसा आदमी है कि जब इस मिर्जा की हकीकत को जाना जाता है और पढ़ा जाता है, इंसान परेशान होता है, ये इंसान भी है या कुछ और है। अगर ये काम का इंसान होता, मुसलमान नबी होता, जब भी तो ऐसी ऐसी बहकी बातें नहीं करता। चाहे उसको मुजद्दिद कहा जाए और चाहे इसको कोई सालेह और अच्छा इंसान कहा जाए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो मिर्जा के मानने वाले हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि मिर्जा के हालात जिंदगी को जरूर, इसीलिए जहां मिर्जाइयों का मामला, मिर्जाइयों को मुसलमानों के साथ बहस मुबासे का मामला सामने आता है, कभी वो मिर्जा कादियानी की सीरत और मिर्जा कादियानी के हालात जिंदगी पर बात करने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। इसलिए कि जब मिर्जा कादियानी के हालात जिंदगी को देखा और पढ़ा जाता है, कोई भी इंसान चाहे वो कितना भी कुंद जहन क्यों न हो, वो इस नतीजे पर पहुंचने के लिए मजबूर होता है, ये कोई साले इंसान और मुसलमानों को दूर, ये तो इंसान बनने की भी लायक है। दोबारा क्या फरमाया? कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबी, कि हर एक का दावा क्या होगा? वो क्या है? नबी। देखो, जब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन कज़्ज़ाबीन में से हर एक का दावा क्या होगा कि वो क्या है? नबी।
اور دوسری طرف سے لاہوری پارٹی کیا کہہ رہی ہے اب کہ مرزا قادیانی نبی نہیں تھا، بلکہ مرزا قادیانی کیا تھا؟ مجدد تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اور ادھر سے امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ نبی ہے۔ اب ہم کو پیغمبر علیہ السلام کے ارشاد کو ماننا ہے یا قادیانی کے لاہوری کے فریبکاری کو؟ چاہے وہ ہزاروں ثبوت پیش کرے، مرزا یعنی لاہوری اور اس کے ماننے والے، ہمارے لیے ان سارے دعووں کے مقابلے میں امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کا ایک ارشاد کافی ہے کہ ہر ایک کا دعویٰ کیا ہوگا؟ کلہم یزعم انہ نبی۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ، جہاں بہت سارے ابھی آپ سن رہے تھے سینکڑوں دعوے ہیں، اسی لیے ہمارے علماء میں سے جو دارالعلوم دیوبند کی کتابیں چھپی ہیں مختلف الگ الگ موضوعات ہیں، ان میں ایک کتاب کا نام ہی ہے، اس میں ان دعووں کو جمع کیا گیا جو مختلف اوقات کے اندر مرزا قادیانی نے کیا ہے، ان کو پڑھ لینا چاہیے۔ چنانچہ یہاں جو تحفظ ختم نبوت جموں و کشمیر جو ہے، انہوں نے بھی شروع میں آج سے 4 سال پہلے، پھر 2 سال پہلے بھی ان کتابوں کو چھاپا۔ ان میں ایک مرزا قادیانی کون، اسلام اور مرزائیت وغیرہ اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں۔ کسی وقت بلالیہ تشریف لائیں، اگر ان میں ہی کچھ ذخیرہ موجود ہوگا میں پیش کروں گا، تو ان کتابوں کا حاصل کریں اور ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، فکر کریں جو اس کذاب اور اس کے ماننے والوں کے دام و فریب میں آ کر اپنے عظیم سرمایہ ایمان کا سودا کر چکے ہیں۔ تو کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک کا دعویٰ ہو۔ اس لیے یہ بات بالکل واضح ہے کہ مرزا قادیانی کا جو دعویٰ ہے وہ کس کا ہے؟ نبوت کا۔ اور امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے کیا فرمایا اس کے بعد کہ میرے امتیوں وہ کیسے بھی دعویٰ کریں اور کچھ بھی بظاہر دلائل پیش کریں، لیکن تمہارے لیے بس اتنا کافی ہے کہ وہ انا خاتم، کہ میں کیا ہوں؟ خاتم النبی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آئے گا ہی نہیں۔ اسی لیے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے زمانے میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کر لیا، لوگ ان سے دلائل پوچھنے لگے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار کمالات سے نوازا ہے، اس لیے سب کو چاہیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی سیرت کے متعلق اور ان کے حالات کے متعلق اور ان کے حدیث کے سلسلے میں ان کے مقام کے متعلق بڑے بڑے ائمہ اور بڑے بڑے محدثین نے جو آراء دی ہیں ان کا مطالعہ کریں اور کسی بھی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے فرمایا کہ دیکھو جو اس سے دلیل پوچھے گا وہ ایمان سے گئے گا، جو اسے دلیل کا مطالبہ کرے گا وہ کیا ہوا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو دلیل مانگنا اس بات کی علامت ہے جس کو اندر سے کچھ طرح، اگر اس نے دلیل دے دی تو مان لے گا، اس لیے اسے دلیل مانگنا ہی کفر۔ تو بہرحال کیا فرمایا؟ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں خاتم النبیین۔ کیا مطلب؟ یعنی مجھے خاتم النبیین سمجھنے کا جو عقیدہ ہے اس کو ہمیشہ محفوظ رکھنا، اور یہ ختم نبوت کا عقیدہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہاں پر موجود ہے؟ ہم سب کے دلوں میں۔ تو اس لیے ہر ایک یہ عزم لے کر یہاں سے اٹھے کہ انشاءاللہ میں آج کے بعد ختم نبوت والے عقیدے کا سپاہی ہوں، بے اعتبار ایک امتی کے اس سلسلے میں مجھ پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں انشاءاللہ میں ان ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی کے ساتھ نبھاؤں گا۔ اور آخر میں کیا فرمایا؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ ان کو دل کے کانوں سے اور دل کی گہرائیوں سے سن کر ان عزائم کے ساتھ انشاءاللہ آپ یہاں سے اٹھیں گے اور انہی عزائم کو دوسروں تک پہنچانے کی فکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم شان جلسے کو اور اس سراپا خیر و برکت مجلس کو ہم سب کے لیے
کامل مغفرت کا ذریعہ بنائے، کامل ہدایت کا ذریعہ بنائے، آپسی اتفاق و اتحاد کا ذریعہ بنائے، اور جو بھی قوتیں امت مسلمہ کے درمیان انتشار پھیلانے کے در پہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سارے منصوبوں کو ناکام کر دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندیوں کو قدم قدم پر ان کی مدد فرمائیں جو انفرادی، اجتماعی اور مختلف لائنوں سے امت کو جوڑنے کی فکر کر رہے ہیں، اور اللہ کے دین کی آبیاری، اللہ کے دین کی اشاعت، اللہ کے دین کی حفاظت، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مختلف کوششیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی قدم قدم پر مدد کر دیں اور ساری رکاوٹیں دور کر دیں، اور جو لوگ دانستہ یا نادانستہ امت کے درمیان انتشار پھیلانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور امت کو دین کے نام پر بددین بنانے کی مختلف جو کوششیں کی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو ہر اعتبار سے ناکام کر دیں۔ اللہ تعالیٰ امت کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنا آسان کر دیں۔ اللہ حق کو حق کی صورت میں دکھلا کر حق کا اتباع نصیب فرمائیں، اور باطل کو باطل کی صورت میں دکھلا کر باطل سے اجتناب نصیب فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔